بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا مقدمہ ہے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم علم تفسیر کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ التفسیر لغۃ الايضاح والتبیین واصطلاحا علم یبحث فیہ عن القرآن المجید من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر الطاقۃ البشریۃ فخرج علم القراءۃ فإنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث ضبط ألفاظه وكيفية أدائها وقولنا بقدر الطاقة البشرية لبيان أنه لا يقدح في العلم بالتفسير عدم العلم بمعاني المتشابهات ولا عدم العلم بمراد الله تعالى في الواقع ونفس الأمر وموضوعه كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله تعالى وغرضه والاهتداء بهداية الله تعالى والتمسك بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الأبدية۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تفسیر کا لغوی معنی واضح کرنا، بیان کرنا، اور اصطلاحی معنی وہ علم ہے بحث کی جاتی ہے اس میں قرآن مجید سے اس کی دلالت کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مراد پر انسانی طاقت کے بقدر۔ اس سے علم قرات نکل جائیں گی، اس لیے کہ وہ ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کی احوال سے بحث کی جاتی ہے، لیکن اس کے لکھنے، الفاظ کے لکھنے کے طریقے سے اور اس کے ادا کرنے کی کیفیت کے اعتبار سے۔ اور ہمارا یہ قول انسانی طاقت کے بقدر یہ اس بات کے بیان کے لیے ہے کہ اس میں تانا نہیں دیا جا سکتا ہے علم تفسیر کے بارے میں متشابہات کے معنی کے علم نہ ہونے کا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مراد کا علم نہ ہونے کا واقع اور نفس الامر میں۔ اور اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس حیثیت سے کہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد پر، اور اس کی غرض ہدایت حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ، اور مضبوطی سے پکڑنا ہے مضبوط کڑے کو، اور پہنچنا ہے سعادت ابدیہ کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، الفوز الکبیر حضرت شاہ صاحب کی کتاب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سبق کے اندر بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ علم تفسیر سے متعلقہ یہ کتاب ہے، اور اصل کتاب یہ فارسی میں تھی۔ اس کے عربی کے اندر بھی مختلف تراجم کیے جا چکے ہیں، اردو میں بھی تراجم کیے گئے ہیں۔ ہم جو انشاءاللہ جس ترجمے کی ہم انشاءاللہ تفسیر اور وضاحت کریں گے، یہ ترجمہ کیا ہے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا انتقال 2020 کے اندر ہوا تھا۔ تو حضرت مفتی سعید صاحب نے یہ جو کتاب ہے، اس کتاب سے پہلے چونکہ یہ علم تفسیر سے متعلقہ ہے، اس لیے یہاں پہ حضرت نے ضروری سمجھا کہ علم تفسیر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور علم تفسیر کا جو موضوع ہے اور علم تفسیر کی جو فضیلت ہے وہ بھی یہاں پر ذکر کر دی جائے۔ تو اس لیے حضرت نے یہ بھی ذکر کیے، اس لیے ہم یہاں پر اس کو بھی ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ عبارت کریں گے، ترجمہ کریں گے، اور آخر میں اس کی مختصر سی تشریح ہوگی۔ تو طریقہ کار ہمارا یہی ہوگا کہ ہم صرف اور صرف کتاب کی جو عبارت ہے اس کو حل کرنے کے اوپر فوکس ہوگا، اس کے علاوہ مزید اس کی وضاحت اور مزید اس کی تشریح یہ ہمارا مقصد نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے۔ دیکھیں، تفسیر کا لغوی معنی ہے واضح کرنا، بیان کرنا۔ تو چونکہ یہ بھی کلام اللہ کو واضح کرتی ہے، بیان کرتی ہے، کھولتی ہے، اس لیے اس کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اصطلاحی معنی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید اتارے ہیں، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس علم تفسیر میں۔ بقدر طاقت البشری، یا انسانی طاقت کے بقدر، جو انسان کی طاقت وسعت کے اندر ہے، ہم اتنی طاقت کے بقدر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر واقفیت حاصل کر لیں، تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے فلاح دارین حاصل ہو سکے۔ تو اب یہاں سے آگے فائدے کو یوں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، جو یہ ہم نے علم تفسیر کی تعریف کی ہے، علم یبحث فیہ عن القرآن المجید، اس سے علم قراءات یہ نکل جائے گا۔ کیسے نکل جائے گا؟ اس میں اگرچہ قرآن مجید کے حوالے سے بحث تو کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے بحث نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس میں بحث اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس کو کس طریقے سے ضبط کیا جائے گا، یعنی لکھا جائے گا، وکیفیت ادائیہا، اور اس کو ادا کیسے کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو آپ نے زبان سے ادا کیسے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس بارے میں بحث کی جاتی ہے علم قرات میں۔ آگے اس میں دوسری جو قید لگائی تھی، بقدر طاقت البشری، یا انسانی طاقت کے بقدر، اس کا فائدہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ قید لگائی تھی بقدر طاقت البشری، یہ اس بات کے واضح کرنے کے لیے ہے کہ دیکھیں، ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں جو علم تفسیر کے اندر جو بحث کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے معنی مرادی معلوم کیے جاتے ہیں، حالانکہ جو متشابہات والی آیات ہیں ان کا معنی مرادی تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں، جو ہم نے اس تعریف کے اندر قید لگائی تھی طاقت بشریہ،
انسانی طاقت کے بقدر ہم معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، تو چونکہ جو متشابہات کا علم ہے وہ انسانی طاقت اور وسعت سے باہر ہے، اس لیے اگر وہ ہمیں معلوم نہیں بھی ہوتا ہے تو تب بھی علم تفسیر میں اس پر کسی قسم کا اعتراض اور طنز وارد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو طاقت بشریہ کی قید لگائی تھی، یہ اس بات کے بیان کرنے کے لیے کہ ایک قدح یعنی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، طنز نہیں کیا جا سکتا ہے علم تفسیر کے اندر، کہ علم تفسیر میں تو متشابہات کے معنی کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری اس کے اندر بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا نا کہ انسانی طاقت کے بقدر اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس میں اس بات کا احتمال موجود ہوتا ہے کہ جو معنی اور مراد ہم سمجھے ہیں اللہ تعالیٰ کی معنی اور مراد وہ نہ ہو، حقیقت کے اندر، نفس الامر کے اندر، واقع کے اندر، خارج کے اندر اللہ تعالیٰ کی معنی مراد کوئی اور ہو، لیکن چونکہ ہم اپنی انسانی طاقت کے بقدر ہی مکلف ہیں، اس لیے ہم اسی کے بقدر طاقت اور کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر واقفیت حاصل کر سکیں اور پھر ہم اسی کے مطابق عمل کر سکیں۔ یہی بتا رہے ہیں کہ اس سے جو ہم نے یہ کہا نا طاقت بشریہ، اس سے یہ لا کا مطلب اس کا عطف ہو رہا ہے لا یکدہ کے اوپر، کہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے حقیقت کے اندر، واقع اور نفس الامر، اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے حقیقت کے اندر، وہ کیا ہے اس کے اوپر تو واقفیت پانا ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کوئی اور ہو، تو فرما رہے ہیں اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، ہم اپنی طاقت کے بقدر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ تو بہرحال ہوگی علم تفسیر کی تعریف، اور پھر اس میں جو فائدے کو تھے وہ ہو گئے ہیں۔ آگے بتا دیں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا کلام من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالیٰ، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا موضوع۔ آگے غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت اس میں حضرت نے جو ذکر کیا ہے، حضرت نے 3 غرضیں ذکر کی ہیں جو کہ حقیقت کے اندر ایک ہی غرض ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ ہدایت حاصل کرنا، اور مضبوط کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں مضبوط کڑے کو، تمسک کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ اب عروہ وثقیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دین اسلام ہے، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، مراد یہ ہے کہ شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور پھر اسی کے واسطہ سے الی سعادت الابدیہ، ہمیشہ ہمیشہ کی جو سعادت ہے وہاں تک پہنچنا، یہی اس علم تفسیر کی غرض و غایت ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ علم تفسیر کے جو فضائل ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تفسیر کے فضائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وفضائلہ کثیرۃ منہا تکفل اللہ تعالی بنفسہ ببیان کلامہ الشریف، قال اللہ تعالی ثم ان علینا بیانہ، فاللہ تعالی هو المفسر الاول لکلامہ القدیم وکفى بہ فضیلۃ۔ جعل تفسیر القرآن الکریم وظیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، فبینہ صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ وفعلہ، فہو المفسر الثانی لکتاب اللہ المثانی وکفى بہ قدوۃ۔ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابن عمہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فقال اللہم علمہ الکتاب، وفی روایت اللہم علمہ التاویل، وشہد بلباقتہ وعبقریتہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حیث قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس فہل فوق ذلك من فخر، وجعل خیر الناس من تعلم القرآن وعلمہ الناس، هذا عام لالفاظ القرآن ومعانیہ بل هو اولی وناہیک بہ من علیاہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس کے فضائل کثیر ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے شریف کلام کی وضاحت کی کفالت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ ہے اس کی وضاحت۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مفسر اول ہیں اپنے قدیم کلام کے، اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے۔ تفسیر قرآن مجید کو بنایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی جانب نصیحت کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں یہ نصیحت جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور تاکہ وہ فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی قرآن مجید کو اپنے قول کے ساتھ اور اپنے فعل کے ساتھ۔ وہ دوسرے مفسر ہیں اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور مثال کے لیے یہ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، اور فرمایا یا اللہ اس کو کتاب کی تعلیم دیجیے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ اس کو تعویل کا علم دیجیے، اور ان کی لباقت کہتے ہیں مہارت، اور عبقریت یعنی بے مثال ہونے کی گواہی دی عبداللہ ابن مسعود نے۔ انہوں نے فرمایا قرآن مجید کے ترجمان کتنے ہی اچھے ہیں ابن عباس،
کیا اس سے اوپر بھی کوئی فخر ہو سکتا ہے؟ اور بنایا گیا ہے لوگوں میں سے بہترین اس شخص کو جو قرآن مجید کی تعلیم دے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ عام ہے قرآن مجید کے الفاظ کے لیے اور اس کے معنی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے اور آپ کے لیے یہ زیادہ کافی ہے من علیاہو اونچا ہونے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کی تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے خود قرآن مجید کی تفسیر کو اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن مجید کی وضاحت اور اس قرآن مجید کا بیان۔ تو اسے پتہ چلا کہ قرآن مجید کے جو مفسر اول ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، انہوں نے خود اپنے اس قدیم کلام کی تفسیر کو ذمہ لیا ہے، اور فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا کون سا عظیم الشان فعل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ یعنی ان کا کام بھی تفسیر قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ اب لوگوں کے لیے بیان کریں یہ کتاب جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ کام لگایا ہے قرآن مجید کی تفسیر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اپنے قول کے ساتھ اور اپنے فعل کے ساتھ اسی قرآن مجید کی تفسیر ہی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے اس کے مفسر ثانی ہیں، اور مثال کے لیے اور نمونہ بنانے کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی یہ والا کام لگا ہوا تھا۔ پھر اسی طریقے سے اس کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اور یہ بھی ارشاد دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اسے کتاب یعنی قرآن مجید کا علم سکھائیے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہم علمہ التاویل، تاویل سے مراد بھی یہاں پر قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی تفسیر کا علم دیا تھا، اور اسی بات کی گواہی دی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرآن مجید کی تفسیر میں مہارت اور بے مثال ہونے کی گواہی دیتے ہوئے یہ فرمایا نعم ترجمان القرآن ابن عباس، قرآن مجید کے ترجمان ابن عباس کتنے ہی اچھے ہیں، یعنی بہت اچھی اور شاندار طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس سے اوپر پھر اور کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو اتنی زیادہ یہاں پر دعا بھی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تفسیر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تفسیر کر رہے ہیں، اور اسی کے اپنے چچا کے بیٹے کو دعا بھی دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن مجید سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی اس کو سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے، جس کی وجہ سے حدیث مبارک کے اندر اس کو بہترین لوگوں میں سے قرار دیا گیا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہی بتایا کہ یہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہے یہ بھی اس حدیث کے الفاظ کے اندر داخل ہے، بلکہ بطریق اولا داخل ہے، اور مثال پکڑنے کے لیے یہ بہت کافی اور وافی ہے۔ جو اونچے کام ہیں ان میں سے ایک یہ بہترین کام ہے جس کی اس کو مثال بنایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر مقدمے کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا کیسا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ التفسیر والتاویل ہما بمعنى واحد عند المتقدمین واما عند المتاخرین فقال الامام ابو منصور الماتریدی التفسیر والقطع بان المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله انه عنا باللفظ هذا فان قام دلیل مقطوع به فصحیح والا فتفسیر بالرأی وهو المنهی عنه والتاویل ترجیح احد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله والتفسیر بالرأی هو التفسیر بالهوى والتفسیر من عند نفسه بحيث يوجب تغيير المسألة إجماعية قطعية أو تبديلا في عقيدة السلف المجمع عليها، وأما التفسير بالدليل والقرينة فهو تفسير صحيح معتبر في الشرع، ومن يطالع كتب التفسير يجدها مشحونة بمثل هذه التفاسير فلا غير فيها۔ ترجمہ دیکھ لیں، تفسیر اور تعویل یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں متقدمین کے نزدیک اور متاخرین کے نزدیک۔ تو فرمایا امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر وہ قطعی بات کرنا ہے کہ مراد اس لفظ سے یہ ہے، اور گواہی دینا ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہ مراد لیا ہے۔ اگر تو اس کے اوپر کوئی دلیل قطعی پائی جائے تو صحیح ہے، وگرنہ یہ تفسیر بالرائے ہے،
جو کہ منہی عنہ یعنی جس سے منع کیا گیا ہے، اور تعویل وہ محتملات یعنی احتمالی معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا ہے بغیر قطعی ہونا بتانے کے اور بغیر گواہی دینے کے اللہ پر، اور تفسیر بالرائے یہ تفسیر کرنا ہے خواہش نفس سے، اور تفسیر کرنا ہے اپنی ذات کی جانب سے اس حیثیت سے کہ واجب کرتی ہے اجماعی مسئلہ میں تبدیلی کو، اجماعی قطعی مسئلہ میں تبدیلی کو، یا پھر تبدیلی کرنے کو واجب کرتی ہے سلف صالحین کے اجماعی عقیدہ میں۔ اور بہرحال تفسیر کرنا دلیل کے ساتھ اور قرینہ کے ساتھ یہ تفسیر صحیح ہے، معتبر ہے شریعت میں، اور جو شخص کتب تفسیر کا مطالعہ کرے گا وہ پائے گا کہ کتب تفسیر اس قسم کی تفسیر سے بھری ہوئی ہے، لہذا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو گزشتہ سبق تھا اس کے اندر یہ والی بات گزری تھی کہ وہاں پہ یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی تھی اس میں یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا اللہم علمہ التاویل۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر اور تعویل آیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا پھر ان دونوں کے درمیان فرق ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس میں متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے۔ متقدمین کے نزدیک تفسیر اور تعویل ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، جو تفسیر ہے وہی تعویل ہے، جو تعویل ہے وہی تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید کی وضاحت کرنا۔ متاخرین میں سے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر اور تعویل کے اندر فرق ہے۔ تفسیر کہتے ہیں کہ قطعی اور یقینی طور پر یہ والی بات کہنا کہ یہ جو لفظ ہے اس سے یہ والا معنی ہے، یہ والا معنی مراد لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہی والا معنی مراد لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے کہ میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہی والا معنی مراد لیا ہے، اس قسم کو تو کہا جاتا ہے تفسیر، اور اس کے لیے کسی دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تو دلیل قطعی پائی جائے گی تو پھر اس قسم کی تفسیر کو قبول کر لیا جائے گا، وگرنہ یہ کہا جائے گا کہ تفسیر بالرائے ہے، یعنی اس شخص نے اپنی ذات کی طرف سے یہ تفسیر کی ہے جس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں امام منصور ماتریدی فرما رہے ہیں کہ قطعی طور پر یہ والی بات کہنا کہ لفظ سے مراد یہ والا معنی ہے اور اس بات کے اوپر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہی والا معنی مراد لیا ہے، اس کو تو کہا جائے گا تفسیر۔ اگر تو اس کے اوپر کوئی دلیل مقطوع یعنی دلیل قطعی پائی جائے گی تو پھر اس قسم کی تفسیر کو قبول کر لیا جائے گا، تو پھر ایسی قسم کی تفسیر کرنا بھی صحیح ہے، وگرنہ یہ تفسیر بالرائے ہے وہو المنہی عنہ، اور تفسیر بالرائے یعنی اپنی خواہش نفس سے تفسیر کرنا یہ منہی عنہ ہے، یعنی اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا تفسیر کا معنی۔ اب تعویل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تعویل کہتے ہیں کہ لفظ کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متعدد معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو متعدد معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا، اس کو تعویل کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر قطعی بات نہیں کہا جاتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر گواہی دی جاتی ہے، بلکہ اس میں سیاق و سباق دے کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کے مختلف معنی ہیں ان معنی میں سے میرے نزدیک یہ والے اس معنی کو ترجیح حاصل ہے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے تعویل۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ متاخرین میں اس اعتبار سے فرق کیا گیا ہے۔ والتفسیر بالرائے ہوا تفسیر بالہوا، فرما رہے ہیں کہ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے؟ تفسیر بالرائے کہتے ہیں کہ تفسیر بالہوا یعنی انسان اپنی خواہش نفس سے کوئی تفسیر کرے، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اس کو تفسیر بالہوا کہتے ہیں۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش نفس، اور یہ اس قسم کی تفسیر کرنا یہ منع ہے۔ آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ انسان اپنی ذات کی جانب سے کوئی ایسی تفسیر کرتا ہے جو امت کے اجماعی قطعی مسئلہ کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ خاتم النبیین کا جو معنی ہے ایک امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب مرزئی جو اس لفظ کی تفسیر کرتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ تفسیر ایسی کر رہے ہیں جو امت کے اجماعی عقیدہ کے برعکس ہے، لہذا یہ کہا جائے گا کہ مرزئی جو تفسیر کر رہے ہیں یہ اپنی خواہش نفس سے اور تفسیر بالرائے کر رہے ہیں جس کی ممانعت آئی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو امت کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہوتی ہے یا پھر جو سلف صالحین کا جو اجماعی عقیدہ ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہے، اس قسم کی جو تفسیر ہے جو کہ آپ کو بکثرت مرزائیوں کی تفسیر اس قسم کی مل جائے گی، اور اسی طریقے سے غامدی یہ بھی اس قسم کی بہت سی تفسیر کرتا ہے جو امت کے اجماعی مسئلے اور اجماعی عقیدے کے خلاف ہوتی ہے، لہذا اس قسم کی جو تفسیر ہے یہ نہیں لیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا تفسیر بالرائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تفسیر ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی دلیل پائی جاتی ہے، کوئی قرینہ پایا جاتا ہے، یہ شریعت کے اندر اس قسم کی تفسیر صحیح بھی ہے اور معتبر بھی ہے، اور جو شخص کتب تفسیر کا مطالعہ کرے گا اس کو اس قسم کی تفاسیر کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ اس قسم کی تفسیر کرنا نہ تو منع ہے اور نہ ہی تفسیر کے علم کے اندر یہ والی بات نقصان دہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کے مقدمے کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقدمۃ الکتاب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔
آلاء اللہ تعالی علی هذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى واجلها التوفیق لفهم القرآن العظیم ومنن صاحب النبوة والرسالة صلی اللہ علیہ وسلم علی احقر الامت کثیرۃ واعظمها تبلیغه الفرقان الکریم لکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الجیل الاول وهم ابلغوه للجیل الثانی وهلم مجرا حتی بلغ هذا الضعیف ایضا حظ من روایته ودرایته اللہم صلی علی هذا النبی الکریم سیدنا و مولانا و شفیعنا افضل صلواتک و ایمن برکاتک وعلی آلہ و اصحابہ و علماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کمزور بندے پر نہ گنی جا سکتی ہیں نہ شمار کی جا سکتی ہیں، اور ان میں سے جلیل القدر نعمت توفیق ہے قرآن عظیم کو سمجھنے کی، اور صاحب نبوت اور صاحب رسالت کے احسانات صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے اس حقیر ترین بندے پر کثیر ہیں، اور ان میں سے بڑے احسانات یہ ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقان کریم کی تبلیغ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی اس قرآن مجید کی پہلے لوگوں کو، اور انہوں نے پہنچایا دوسرے دور کے لوگوں تک، اور اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پہنچا ہے اس کمزور تک بھی ایک حصہ اس کی روایت اور اس کی درایت میں سے۔ اے اللہ صلاۃ والسلام نازل فرما ہمارے اس نبی کریم، ہمارے سردار، ہمارے مولا اور ہمارے سفارشی پر اپنے رحمتوں میں سے افضل ترین رحمتیں اور اپنی برکات میں سے بہت بابرکت برکتیں، اور ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر، اور ان کی امت کے علماء پر تمام کی تمام اپنی رحمت میں سے، اے ارحم الراحمین۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے والا جو ہم نے 3 سبق پڑھے ہیں وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا درج کردہ ایک خطبہ آپ کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اصول تفسیر کے اندر حضرت نے کچھ ضروری اور اہم مباحث ذکر کی تھی، ہم نے پہلے ان کو پڑھ لیا ہے۔ یہاں سے جو اب کتاب اصل شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ باقاعدہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیف کردہ ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آلاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ اعلیٰ یہ نعمتوں کو کہتے ہیں اس بندے پر، مراد یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ جو کمزور بندہ ہے، لا تعد ولا تحصیٰ، یہ عدن اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے گننا شمار کرنا، اور احصاء اس کا مطلب بھی ہوتا ہے گننا اور شمار کرنا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں مجھ پر، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ شمار نہیں کی جا سکتی ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ اور ان نعمتوں میں سے بڑی اور جلیل القدر نعمت کیا ہے؟ قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو حاصل ہوئی ہے، اور صاحب نبوت اور صاحب رسالت، یعنی نبوت والے اور رسالت والے، مراد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ منن یہ جمع ہے منتن کی، احسانات کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس احقر امت میں سے حقیر ترین فرد، یہ اپنے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں بطور تواضع کے، یعنی امت میں سے حقیر ترین بندہ میں ہوں، میرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی بہت زیادہ ہے، کثیرتن کا مطلب بہت زیادہ ہے۔ وَأَعْظَمُ، اور ان احسانات میں سے جو عظیم ترین احسان ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، چونکہ یہ کتاب بھی حق اور باطل میں فرق کرتی ہے اس لیے اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو الجیل اول، جیل اول سے مراد ہے قرن اول، جو پہلے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کا دور تھا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سکھایا، انہوں نے پھر دوسرے دور والوں کو قرآن مجید سکھایا، وَهَلُمَّ مَجَرًّا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، دوسرے دور والوں نے تیسرے دور والوں کو، تیسرے نے چوتھے دور والوں کو، یہاں تک چلتے چلتے یہ جو قرآن مجید کا حصہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، حتیٰ بلغا، یہاں تک کہ پہنچ گیا اس کمزور بندے پر، حظن ایک حصہ، من روایتہ و درایتہ، اس کی روایت میں سے اور اس کی درایت میں سے۔ اب روایت اور درایت کیا ہوتا ہے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں روایت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، ان کو روایت کہا جاتا ہے۔ اور درایت کہتے ہیں اصول حدیث کو، یعنی حدیث کو کس طریقے سے لیا جائے گا، کون سی حدیث قبول کی جائے گی، کون کون سی شرطوں کا خیال اور لحاظ کیا جائے گا، اس کو درایت کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک حصہ ملا ہے، اس سے مراد یعنی حدیث اور اصول حدیث کا حصہ ملا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، قرآن مجید اور اصول قرآن میں سے مجھے ایک وافر حصہ ملا ہے۔ چونکہ یہ کتاب اصول قرآن اور اصول تفسیر کے بارے میں ہے، اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد یہاں سے روایت اور درایت سے مراد یہاں پر
یہی ہو کہ مجھے اس قرآن مجید کی تفسیر میں سے ایک وافر حصہ حاصل ہوا ہے۔ آگے صلاۃ والسلام کی دعا کرتے ہوئے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے نبی کریم جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، ان پر اپنی رحمتوں میں سے افضل ترین رحمتیں نازل فرما۔ اور ایمن یہ یمن سے ہے، بابرکت کو کہتے ہیں، برکات اس کا مطلب بھی برکتیں ہیں، اپنی برکتوں میں سے بہت زیادہ بابرکت جو برکتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما، اور آپ کے آل پر بھی، آپ کے آل پر مطلب یہ کہ اہل بیت پر بھی اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرما، آپ کے صحابہ پر بھی، اور امت کے جو تمام کے تمام علماء ہیں ان سب پر بھی اپنی رحمتیں اور اپنی برکتوں کو نزول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے ارحم الراحمین، ہم تیرے ہی رحم کا سوال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر مقدمے کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم کتاب کا تعارف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اما بعد فیقول الفقیر ولی اللہ ابن عبد الرحیم عاملہ اللہ بلطفہ العظیم لما فتح اللہ تعالی علی بابا من فہم کتابہ المجید خطر ببالی ان اجمع واقید بعض النکات النافعۃ التي تنفع الاصحاب فی رسالۃ مختصرۃ والمرجو من لطف اللہ الذي لا انتہاء له ان یفتح لطلبۃ العلم بمجرد فہم هذه القواعد شعریا واسعا فی فہم معانی کتاب اللہ بحیث لو صرفوا عمرهم في مطالعة التفاسیر والقراءة على المفسرین على انهم اقل قلیل في هذا الزمان لم تتحصل لهم هذه الفوائد بهذا الضبط والربط وسمیتها بالفوز الکبیر فی اصول التفسیر وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو حسبی ونعم الوکیل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حمد و صلوات کے بعد کہتا ہے محتاج بندہ ولی اللہ بن عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے اپنے عظیم مہربانی کا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کھولا دروازہ اپنی بزرگی والی کتاب کے سمجھنے کا، تو میرے دل میں یہ والی بات کھٹکی کہ میں جمع کروں اور میں قید کروں بعض نفع دینے والے ایسے نکات کو جو اصحاب کو نفع پہنچائیں ایک رسالہ میں جو کہ مختصر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے امید کی جاتی ہے، ایسی مہربانی کی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ وہ کھول دے علم کے طلباء کے لیے ان قواعد کے محض سمجھنے سے ہی ایک وسیع شارع یعنی سڑک اللہ کی کتاب کے معنی کے سمجھنے میں، اس حیثیت سے کہ اگر وہ خرچ کریں اپنی عمروں کو ان تفاسیر کے مطالعے میں اور مفسرین پر پڑھنے میں، باوجود اس کے کہ آج کے زمانے میں وہ بہت کم رہ گئے ہیں تو ان کو حاصل نہیں ہوں گے یہ والے فوائد اس لکھنے کے اعتبار سے اور اس ربط کے ساتھ، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا فوز الکبیر فی اصول تفسیر، اور نہیں ہے توفیق سوائے اللہ کے ساتھ، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حمد و صلوات کے بعد فقیر یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے بندہ، ولی اللہ بن عبد الرحیم شاہ صاحب کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عظیم لطف و مہربانی کا ان کے ساتھ معاملہ کرے، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک دروازہ کھولا ہے اپنی بزرگی والی کتاب کے سمجھنے کا، تو میرے دل میں یہ والی بات کھٹکی کہ میں جمع کروں اور میں قید کروں بعض نکات۔ دیکھیں جو نکات ہے یہ نقطہ کی جمع ہے، نقطہ کہتے ہیں وہ علمی اور دقیق مسئلہ جو غور و فکر کرنے کے بعد حل ہوتا ہے، بآسانی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں جمع کر دوں اور قید کروں بعض نفع دینے والے نکات کو جو کہ اصحاب کو فائدہ پہنچائے ایک مختصر رسالے میں۔ مطلب شاہ صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ علم تفسیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر علم تفسیر کے فن کو کھولا ہے، اور اس فن کے اندر مجھے ایک بہت بڑا وافر حصہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عطا سے حاصل ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں علم تفسیر کی جو نکات ہیں یہ میں طلباء کے لیے میں آگے چھوڑ جاؤں، تاکہ طلباء ان نکات سے فائدہ حاصل کریں اور ان کے لیے علم تفسیر کی جو بنیادی اور اہم مباحث ہیں وہ سمجھنی آسان ہو جائیں، جو کہ ان کو علم تفسیر کے اندر فائدہ پہنچائیں گی۔ آگے حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لطف و مہربانی سے امید کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایسی ہے لا انتہا لو کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی لطف و مہربانی سے امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ جو علم کے طلباء ہیں وہ جب ان قواعد کو سمجھ لیں گے تو محض ان قواعد کو سمجھنے سے ہی ایک وسیع شارع مطلب سڑک، روڈ، ایک ان کے سامنے ایک وسیع راستہ کھل جائے گا۔ کس چیز کا راستہ کھل جائے گا؟ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے جو معانی ہیں ان کو سمجھنے کا ایک وسیع راستہ ان کے سامنے کھل جائے گا، اور ان کے سامنے کتاب اللہ کے سمجھنے کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گی جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ یعنی طلباء اپنی عمروں کو صرف بھی کر دیں تفاسیر کے مطالعے میں اور مفسرین کے اوپر پڑھیں بھی،
اس بات کے باوجود کہ مفسرین آج کے زمانے میں بہت کم رہ گئے ہیں، تو ان کو یہ والے فائد حاصل نہیں ہوں گے جو اس تحریر کے ساتھ اور اس ربط کے ساتھ، جیسا کہ میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ آگے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے فوز الکبیر فی اصول تفسیر، اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو حضرت نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام الفوز الکبیر رکھا ہے۔ اس کتاب کے ویسے تو کل پانچ باب ہیں، لیکن جو پانچواں باب ہے، اچھا یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو 4 باب ہیں، یہ 4 باب حضرت شاہ صاحب نے لکھے تھے فارسی میں، اور جو 5واں باب تھا، یہ 5واں باب حضرت شاہ صاحب نے لکھا تھا عربی کے اندر، اور اس کا ایک الگ سے مستقل نام بھی رکھا تھا۔ آج کل جو طلبہ کو پڑھائے جاتے ہیں، یہ جو فوز الکبیر کے جو پہلے 4 باب ہیں جو فارسی کے اندر تھے، اب بہرحال ان کا عربی کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے، یہ 4 ابواب ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ 5واں جو باب ہے وہ زیر تدریس نہیں ہے، اس لیے جو ہم آگے کتاب چلے گی ہم اس کے اندر بھی انہی 4 ابواب کے بارے میں ہی بحث کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر مقدمے کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم کتاب کے 5 ابواب کا تعارف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ومقاصد هذه الرسالة منحصرة في 5 أبواب۔ الباب الأول في بيان العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن العظيم نصا، وكان نزول القرآن بالرسالة كان لهذا الغرض۔ الباب الثاني في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصر وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان۔ الباب الثالث في بيان لطائف نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع بقدر الطاقة والإمكان۔ الباب الرابع في بيان مناهج التفسير وتوضيح الاختلاف الواقع في تفاسير الصحابة والتابعين۔ الباب الخامس في ذكر جملة صالحة من شرح غريب القرآن وأسباب النزول التي يجب حفظها على المفسر ويمتنع ويحرم الخوض في كتاب الله بدونها۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اس رسالے کے مقاصد منحصر ہیں 5 ابواب میں۔ پہلا باب ہے 5 علوم کے بیان میں، وہ 5 علوم کے جس کے اوپر قرآن مجید نصاً دلالت کرتا ہے، اور قرآن مجید کا نزول اصالتاً اسی غرض کے لیے ہوا ہے۔ دوسرا باب ہے خفا یعنی پوشیدگی کی صورتوں کے بیان میں، قرآن مجید کے الفاظ کے معنی میں نسبت کرتے ہوئے اس زمانے کی طرف، اور اس خفا یعنی پوشیدگی کو دور کرنے کے بیان میں واضح بیان کے ساتھ۔ اور تیسرا باب ہے قرآن مجید کے الفاظ کے لطائف کے بیان میں اور اس کی عجیب اسلوب کی تشریح کے بارے میں انسانی طاقت اور امکان کے بقدر۔ چوتھا باب ہے تفسیر کے طریقوں کے بیان میں اور اختلاف کی وضاحت کے بارے میں، جو اختلاف واقع ہوا ہے صحابہ اور تابعین کی تفسیر میں۔ پانچواں باب ہے قرآن مجید کے غریب الفاظ کی شرح کے بارے میں، وافر مقدار کے بارے میں اور اسباب نزول کے بارے میں، وہ اسباب نزول جس کو یاد کرنا واجب ہے مفسر پر اور منع ہے اور حرام ہے غور و فکر کرنا کتاب اللہ میں اس کے بغیر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ذکر کی ہے کہ جو رسالہ ہے یعنی جو فوز الکبیر ہے رسالہ، اس کے جو ابواب ہیں کل 5 ابواب ہیں جس کے اندر یہ رسالہ منحصر اور بند ہے۔ پہلا باب ہے، اس کے اندر وہ 5 علوم بیان کیے جائیں گے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں بطور نص کے، جن 5 علوم کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کا جو نزول ہے انہی 5 علوم کے بارے میں اصالتاً ہوا ہے۔ ان 5 علوم کے بارے میں جو حضرت شاہ صاحب ہیں وہ پہلے باب کے اندر وضاحت کریں گے۔ دوسرے باب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دوسرے باب میں جو قرآن مجید کے الفاظ میں جو خفا یعنی جو پوشیدگی ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں گے، جو آج کل کے زمانے میں مفسرین کو تفسیر کرنے کے اندر جو خفا اور پوشیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے، اور اس خفا کو کس طریقے سے زائل کیا جائے گا بہت اچھی وضاحت کے ساتھ حضرت شاہ صاحب اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تیسرا جو باب ہے اس کے اندر جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو عجیب و غریب نکات ہیں اور جو اس کا انوکھا طرز تحریر ہے انسانی طاقت کے بقدر، اس کے بارے میں کلام کیا جائے گا۔ چوتھے باب کے اندر حضرت شاہ صاحب بتائیں گے کہ جو قرآن مجید کے جو تفسیر کے جو اسلوب ہیں اور مناہج اور طریقے ہیں، اور جو صحابہ اور تابعین کا قرآن مجید کی تفسیر کے اندر جو اختلاف واقع ہوا ہے وہ کس قسم کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔
اور 5ویں باب کے اندر حضرت شاہ صاحب جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، غریب الفاظ ہیں، یعنی جن کے معنی معلوم نہیں ہیں یا معنی معلوم کرنا مشکل ہے، اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب وضاحت کریں گے، اور اسباب نزول کے بارے میں حضرت شاہ صاحب تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور یہ اسباب نزول ایسی چیز ہے کہ مفسر کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرے۔ جب تک مفسر اس کو یاد نہیں کرتا ہے، مفسر کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر گھسنا یہ جائز نہیں ہے۔